یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یا نبی سلام علیکہ. آئیے درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں. چنانچہ مسند الفردوس کی حدیث پاک ہے، مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، رسول رحمت شفیع امت تاج دار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس کی برکت سے ایک فرشتہ اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے. اس فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ اسے یعنی میرے بندے کی قبر کے پاس اس فرشتے کو لے جاؤ تاکہ یہ میرے بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے اور میرے بندے کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ذات والا پہ بار بار درود، ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود، قبر میں ہے یار غار درود، بے قصوں کی ہے یار غار درود. بے شک قبر میں درود پاک کام آئیں گے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور درود پاک پڑھنے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گا تو عرض کرے گا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اللہ ہمیں بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پروگرام میں شامل ہیں مبلغ دعوت اسلامی محمد قربان اتاری مدنی، مبلغ دعوت اسلامی محمد محفوظ اتاری اور مبلغ دعوت اسلامی مدنی رضا اتاری. انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کو سیگمنٹس کے ساتھ آگے بڑھائیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ ہم کون کون سے سیگمنٹ شامل کریں گے. پہلا سیگمنٹ ہمارا ہے فیضان دلائل الخیرات اور دوسرا سیگمنٹ ہے لفظ سے شعر پڑھیں. تیسرا سیگمنٹ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام. چوتھا سیگمنٹ سمجھ کر پڑھیں اور پانچواں سیگمنٹ ہے گلدستہ درود و سلام. آئیے شروع کرتے ہیں ہم اپنا پہلا سیگمنٹ فیضان دلائل الخیرات. یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذريته وعلى جميع النبيين والمرسلين والملائكة والمقربين وجميع عباد الله الصالحين عدد ما أمطرت السماء منذ بنيتها، وصل على سيدنا محمد عدد ما أنبتت الأرض منذ دحوتها، وصل على سيدنا محمد عدد النجوم في السماء فإنك أحصيتها، وصل على سيدنا محمد عدد ما تنفست الأرواح منذ خلقتها، وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت وما تخلق وما أحاط به علمك وأضعاف ذلك. پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب
ثواب گئے بھیجے اگر سلام تو بھیجے اگر سلام تو آتا جواب گئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہم بڑھتے ہیں ہمارے قربان بھائی کی طرف۔ قربان بھائی اس درود پاک کا ترجمہ اگر آپ خلاصتاً بیان فرما دیں تو ناظرین کو بھی درود پاک سمجھنے میں آسانی ہو۔ جی بالکل، عاشقوں کا بڑا ہی خوبصورت انداز رہا ہے، بہت نرالا انداز رہا ہے کہ جناب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہایت حسین اور خوبصورت انداز میں درود پاک پیش کرنے کی سعادت پاتے ہیں۔ جیسے سب سے پہلے ہے اللہم صلی علی محمد، جی اے اللہ درود نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی ازواجہ حضور کے ازواج پر، آپ کی اولاد پر، تمام انبیاء مرسلین پر، واہ واہ، فرشتوں پر، مقربین پر، اللہ کے تمام نیک بندوں پر۔ اللہ اکبر، اب کتنا درود نازل فرما؟ سبحان اللہ، عدد ما امطرت السماء منذ بنیتہا، ہائے 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 ہائے، اتنا درود نازل فرما جتنا آسمان نے بارش کے قطرے برسائے ہیں۔ واہ واہ، منذ بنیتہا، اے اللہ جب سے تو نے آسمان کو بنایا ہے، اللہ، یعنی جب سے بارشیں ہو رہی ہیں، بارش کے قطرے برس رہے ہیں، کتنے قطرے برسے ہوں گے، تعداد ہی نہیں ہمارے ان شمار میں۔ قطروں کی تعداد کے برابر درود نازل فرما۔ سبحان اللہ، اچھا آگے بتایا عدد ما انبتت الارض منذ دحوتہا، ہائے ہائے، اور اتنا درود نازل فرما جتنا زمین نے فصلوں کو اگایا ہے۔ کب سے؟ جب سے تو نے زمین کو بچھایا ہے، اللہ اکبر، تب سے لے کر اب تک، اب تک واہ واہ، جتنا بھی زمین نے فصلوں کو اگایا ہے، نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو۔ بے شک، عدد النجوم فی السماء سبحان اللہ، فإنک احصیتها، دیکھیں آسمان میں کتنے تارے ہیں ہمارے اعتبار سے بے شمار، بالکل، ہمارے سامنے گنتی نہیں، اسی لیے اس بات کو اس درود پاک میں شامل کیا گیا ہے کہ آسمانوں میں جتنے تارے ہیں ان کی گنتی کے برابر درود نازل فرما۔ فإنک احصیتها، اے مالک ان کو تو نے ہی شمار کیا، اللہ اللہ، تو جانتا ہے تو انہیں، جانتا ہے کتنے تارے بنانے ہیں، والا ہی تو ہے، بنانے والا تو ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، اب تو نے جتنے تارے بنائے ہیں نا واہ، آسمان پہ اتنا درود کریم آقا پہ نازل بے فرما۔ شک، اچھا آگے ہے عدد ما تنفست الارواح منذ خلقتها، اللہ اللہ، جن میں جان ہوتی ہے وہ سانس لیتے ہیں، زیرو، زیرو۔ جانداروں نے جتنی سانسیں لی ہیں ہائے ہائے، ان کی سانسوں کی تعداد کے برابر درود نازل فرما اللہ اللہ، جب سے تو نے ان کو پیدا فرمایا ہے۔ ہائے واہ واہ، ایک انسان کو لے، صرف انسان، یہاں پہ اللہ، دیکھیں جاندار میں جانور بھی شامل ہیں، پرندے بھی شامل ہیں، انسان بھی شامل ہیں، تو صرف ایک انسان کو لے لے تو میں اپنی سانس کاؤنٹ نہیں کر نہیں سکتا، کر سکتے، اور اس وقت دنیا میں 8 ارب کی آبادی مکمل ہو چکی جی، ہے، 8 ارب ابھی آباد ہے، نہ جانے کتنے آ گئے ہائے ہائے، اور کتنے آئیں گے، اللہ اکبر، تو ان کی تعداد کے برابر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، آگے سنیے گا عدد ما خلقتا وما تخلق وما احاط به علمک، اور جتنی مخلوق تو نے پیدا فرما دی نا، جتنی مخلوق پیدا فرما دی ان کی تعداد کے برابر درود نازل فرما، واہ واہ، اور جو تو آئندہ پیدا فرمائے گا، جو واہ، مخلوق تو آئندہ پیدا کیا فرمائے بات، گا ان کی تعداد کے برابر درود نازل فرما۔ وما احاط به علمک، اور جس کا تیرے علم نے احاطہ کیا ہوا ہے، اللہ اکبر، اور تو جانتا ہے کہ کتنی مخلوق پیدا کتنی ہوگی، مخلوق پیدا ہوگی اللہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اب صرف اتنا نہیں، صحیح، حالانکہ یہ بھی تو کتنا ہے، بڑا ہے، مطلب شمار بہت میں ہی نہیں زیادہ، آ سکتا، اتنا نہیں ہے۔ جو عاشق ہوتا ہے نا، اور واہ، یا رسول اللہ، اور کیا بات، آپ کے لیے جان بھی قربان، مال بھی قربان، سب قربان، یا رسول اللہ، اور درود واہ واہ، فرمایا وَأَضْعَافَ ذَلِكَ، اللہ، اتنا نہیں، ہائے ہائے، یا اللہ ڈبل فرما دے، اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ۔ واہ واہ، کیا بات، تو یہ بس عاشقوں کے انداز ہوتے ہیں، خوبصورت انداز سے درود پاک پڑھا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے اللہم آمین، اور درود اللہم پاک سے ذوق اور شوق اور محبت و الفت نصیب۔ آمین آمین، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں
و دعا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و دعا تم پہ کروڑوں درود کروڑوں درود، اربوں درود، کھربوں درود حضور کی ذات پر. جتنے پڑھیں کم ہیں، جتنے بھیجیں کم ہیں. جتنا ہم پڑھیں گے ہمارا ہی فائدہ ہے، ہمارا ہی بھلا ہے. اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے. درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں کا خدا چاہتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب ہم شروع کریں گے اپنا دوسرا سیگمنٹ جس کا نام ہے لفظ سے شعر پڑھیں. یا سیدی یا حبیب الصلاة یا سیدی. جی لفظ سے شعر پڑھیں یہ سیگمنٹ ہمارا ہے جس کا طریقہ کار آپ جانتے ہیں. نعت خوان اسلامی ماشاءاللہ پروگرام میں ہمارے آتے رہتے ہیں. 6 نمبرز ہوں گے، ہر نمبر کے پیچھے ایک لفظ ہے. اس لفظ سے ان کو شعر پڑھنا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ شعر درود و سلام کا ہو، یا اس شعر کے اندر لفظ درود یا لفظ سلام یا اس طرح کے جو ملتے جلتے معانی کے الفاظ ہیں وہ آتے ہوں تو ان کا وہ شعر مان لیا جائے گا. تو نمبر دکھائے جا رہے ہیں اسکرین پر. اب ہمارے محفوظ بھائی پہلے بتائیں گے. جی محفوظ بھائی مائک ہاتھ میں اٹھائیں اور پہلا آپ بتائیں نمبر کون سا آپ کے لیے کھلوایا جائے. نمبر 2. جی 2 نمبر کھلوائیے گا. جگر، ایسا شعر پڑھیں جس میں لفظ آتا ہو جگر. آؤ آؤ میری خبر کو، آؤ آؤ میری خبر کو، وارد تم پر قلب و جگر کو. آؤ آؤ میری خبر کو، وارد تم پر قلب و جگر کو. میں بھی ہوں تمہارا بندہ، میں بھی ہوں تمہارا بندہ. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی پرانی طرز ڈھونڈ کے لائے آپ. نہیں ابتدائی جب ہم دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہوئے تو اس وقت یہ طرز ماشاءاللہ کافی کلاموں میں پڑھی جاتی تھی. بہت اچھی ماشاءاللہ آپ نے طرز کا انتخاب کیا. شعر بھی درست پڑھا ہے حضرت. یہ شعر آؤ آؤ میری خبر کو، واروں تم پہ قلب و جگر کو، میں بھی ہوں تمہارا بندہ. صلی اللہ علیہ وسلم. کمال انداز ہے. یہ سمجھے کہ ایک عاشق جو ہے وہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توجہ خاص ہے وہ لینا چاہ رہا ہے. اللہ اکبر. یوں دیکھیں بارش تو برس رہی ہے نا، بالکل، اور رحمت کی بارش بھی برس رہی ہے. ہوں. تو اس سے سیراب وہی ہوتا ہے، مستفید وہی ہوتا ہے، فائدہ وہی اٹھاتا ہے جو خود آگے بڑھ کر اس کو لیتا ہے. صحیح. تو جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض تو جاری ہے، بالکل، لیکن ایک وہ عاشق ہے جو بڑھ کر فیض کو لینے کی کوشش کرے. تو وہی انداز اپنایا جا رہا ہے. واہ واہ. یا رسول اللہ قلب بھی آپ کے لیے ہے، جگر بھی آپ کے لیے ہے، یہ دل، یہ جگر، یہ جان، یہ سب ہے، مطلب سب آپ کے لیے ہے. یا رسول اللہ کرم فرما دیجئے، آپ مجھ پہ بھی کچھ شفقت فرما دیجئے، تو آپ کی شفقت ہو جائے گی تو میرا بیڑا پار ہو جائے. اور ہوں بھی تو آپ ہی کا، آپ کا ہی ہوں نا. آپ سے نہ کہوں تو کس سے کہوں؟ میں کس کے پاس جاؤں گا؟ سبحان اللہ. تو جو جس کو سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے نا تو وہ اسی لاڈ سے جو ہے نا وہ بات کیا کرتا ہے. بات تو اسی لاڈ کا اظہار ہو رہا ہے. اللہ اللہ اللہ. بس وہ ناز ہونا چاہیے اصل نا. جی. ناز ہونا چاہیے آدمی کو اپنے آقا پر کہ میں ان آقا کا بندہ ہوں، ان کا گدا ہوں. تو اب جس پیارے آقا کا گدا ہوں تو پھر تو میرے وارے نیارے پھر ناز سے مانگے، انشاءاللہ ملے گا بھی. امید آپ کی پختہ ہونی چاہیے، نظر آپ کی نبی پاک کی ذات پر ہونی چاہیے، انشاءاللہ کرم بالائے کرم ہوگا. اب مدنی رضا بھائی کو دکھائیے نمبر، اور مدنی رضا بھائی بتائیں گے. جی دکھائیے گا نمبر. نمبر 1. جی کھولیے نمبر 1. مصطفیٰ. ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب. ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب. ذات ہوئی انتخاب، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، وصف ہوئے لاجواب. نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کرو درود. نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کرو درود. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ذات ہوئی انتخاب. اچھا انتخاب اور مصطفیٰ اللہ اللہ اب ذرا دونوں ہم مانا ہے. جی جی. تو ذات ہوئی انتخاب. آپ دیکھیں نا جب کائنات کو پیدا کرنا مقصود ہوا جس ہستی کے لیے،
جس ہستی کے لیے قیامت قائم کیا جائے گا، جس ہستی کے لیے یہ سارا یہ سما سجایا گیا ہے، جس ہستی کو محبوب بنایا گیا ہے، تو اس ہستی کے لیے وہ ہستی کون سی ہے؟ اس ہستی کو انتخاب فرمایا اللہ رب العالمین، اس ہستی کا انتخاب فرمایا اللہ رب العالمین نے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا. سبحان اللہ. اور اوصاف اور کمالات ایسے ہیں کہ امام اہل سنت فرماتے ہیں نا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، اللہ. تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کیا بات. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم. کیا بات. یہ آپ کے تو اوصاف ایسے ہیں کہ دنیا حیران. اور کمال، کیا بات. یعنی کمال کو بھی جو کمال ملا ہے وہ حضور کے صدقے سے ملا ہے. یہ جو حسن اخلاق کی بات ہوتی ہے، اس کو جو حسن ملا ہے وہ حضور کے صدقے میں ملا ہے. بے شک بے شک. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف با کمال، آپ کی ذات کمال، اللہ رب العالمین نے آپ کو چنا، تو اسی لیے آپ کا نام ہے مصطفیٰ. واہ. مصطفیٰ کا مطلب ہوتا ہے چنا گیا، تو اللہ رب العالمین نے آپ کو چن لیا ہے. کیا بات. اور جب چنا اللہ پاک نے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، اللہ اللہ، یعنی سب سے پہلے حضور کے نور کو پیدا فرمایا، تو روایت میں یوں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے جب اللہ پاک نے ارادہ فرمایا ان کی پیدائش کو، تو 2000 سال پہلے حضرت محمد مصطفیٰ کو کے نور کو پیدا فرمایا، تو نور مصطفیٰ تسبیح کرنے لگا، اللہ کریم کی تسبیح کرنے لگا، تو آپ کے ساتھ مل کر فرشتوں نے بھی تسبیح کی. سبحان اللہ. تو یوں علماء نے لکھا کہ سب سے پہلے اللہ کی عبادت کرنے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے. تو ایسی ذات کا انتخاب ہے، اور پھر ان کا مبارک نام ہے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ والا شعر اگر پڑھ دے نا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تو جیسا ہوا ہے نہ ہوگا شاگا، کوئی تو جیسا ہوا ہے نہ ہوگا شاگا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم ہے، کلام الہی میں شمس و دعا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی اب دکھائیے محفوظ بھائی کو نمبر، کون سا نمبر لیں گے محفوظ بھائی؟ جی نمبر 3. چلیے جی، 2 کے بعد انہوں نے خود 3 بولا ہے. 4 یار. ایسا شعر کس قدر جن و بشر میں تھے صحابہ شاہ کے، جس قدر جن و بشر میں تھے صحابہ شاہ کے، سب کو بھی بے شک خصوصاً 4 یاروں کو سلام، سب کو بھی بے شک خصوصاً 4 یاروں کو سلام. سبحان اللہ. صحابہ کے بارے میں کہا کہ جنوں بشر میں جتنے صحابہ ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی جنات بھی حضور کے صحابہ رہے؟ بالکل. واہ واہ. جناب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صرف انسان نہیں آیا کرتے، جنات بھی حاضر ہوا کرتے. اللہ اکبر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کو دعوت دینے نہیں جایا کرتے تھے، جنات کو بھی دعوت دینے جایا کرتے تھے. واہ. بلکہ ایک بڑا تفصیلی واقعہ ہے جس میں ایک صحابی رسول جناب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، رات کا وقت تھا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ. حضرت جابر رضی اللہ عنہ، جزاک اللہ. تو وہ جو منظر بیان فرماتے ہیں، رات کا وقت اور فجر ہو رہی ہے اور کیسی وہ آوازیں سن رہے تھے، اور حضور نے ایک اثار قائم فرمایا تھا. ہائے وہ مطلب وقت ہو تو بندہ بیان کرے. اللہ. تو وہ مطلب ایک انداز، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جنات کو تعلیم دینے کا جو انداز حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنات کو تعلیم ارشاد فرما رہے تھے، یہ ایک انداز ہے. تو جناب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں صحابہ انسانوں میں ہیں وہیں جنات میں بھی تھے، اور جنات میں بھی ہیں. تو سب پر سلام ہے. اور خصوصیت کے ساتھ جو 4 یار ہیں ان کی تو بات ہی کچھ اور. یہ 4 یار کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بے شک.
حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور حضرت علی المرتضیٰ شہر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اللہ اکبر، 10 عشرہ مبشرہ ہے جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی. ویسے تو سارے صحابہ جنتی، لیکن باقاعدہ جنت کی بشارت، ان میں خصوصیت کے ساتھ یہ 4 یار بھی داخل ہیں. اور مولا علی کے کمالات کیا، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا. اور عثمان غنی کے بارے میں دیکھو تو کس طرح سخاوت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شفقت ہے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم کو دیکھیں تو وزیر ہیں حضور کے، وزیر حضور، اور آج بھی حضور کے ساتھ موجود. کیا بات ہے، کیا اللہ رب العالمین صحابہ کرام کی برکت نصیب پہلو میں جلوہ گاہ آتی کو عمر کی ہے. مائک اٹھایا، شاید ناکوں کو شعر پڑھنا چاہ رہے ہیں. نا جنو بشر کے آٹھوں پاگر ملائکہ در پہ بستہ کمر، نا جنو بشر کے آٹھوں پاگر ملائکہ در پہ بستہ کمر، نہ جو باؤسر کے قلب و جگر، نہ جو باؤسر کے قلب و جگر، ہے سجدہ کونا تمہارے لیے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا. تینوں زمان تمہارے لیے، مدینوں مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مدین و مکان تمہارے لیے، چونی نو چونا تمہارے لیے، چونی نو چونا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، فدا کا روحی یا رسول اللہ، فدا کا جسمی بدنی اہلی و مالی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب نمبرز دکھائیے، ہمارے رضا بھائی بتائیں گے نمبر 5. جی بھائی، نمبر 5 پہ لفظ دکھائیے، شریعت. سبحان اللہ. دین حق کے ہادی رہبر تم ہو، حق کے نائب اکبر، دین حق کے ہادی رہبر تم ہو، حق کے نائب اکبر، ناسخ ادیہ شریعت والے، ناسخ ادیہ شریعت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام. کیا بات ہے، بڑا خوبصورت شعر ہے. اس میں ذرا اس کو ناسخ ادیاں شریعت والے، اس کو ذرا سمجھائیں نا. انبیاء کرام جو ہوتے ہیں نا، وہ اللہ رب العالمین کے نائب ہوتے ہیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. تو اللہ رب العالمین کا پیغام انسانیت تک پہنچانے کے لیے تشریف لاتے ہیں. انبیاء کرام تشریف لاتے رہے بالکل، اور اس وقت کی مناسبت سے اللہ رب العالمین نے ان کو شریعتیں بھی عطا فرمائے، وہ احکامات دیتے رہے. ٹھیک ہے. لیکن پھر آئے نائب اکبر، اللہ اکبر، اللہ رب العالمین کے سب سے بڑے نائب، واہ واہ، انبیاء و مرسلین کے بھی سردار، اللہ کے خلیفہ اعظم، خلیفہ اعظم سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب یہ تشریف لائے نا، تو جتنے بھی احکامات تھے، جو بھی شریعتیں تھی، یعنی جو بھی لاز، رولز، انسٹرکشنز جو اگلے انبیاء کرام لے کر آئے تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب لا آ گیا، آپ کی رولز، آپ کی انسٹرکشنز آ گئیں جن کو شریعت کہا جاتا ہے، تو سب منسوخ ہو گئیں. صحیح. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک
تو تھا، ٹھیک۔ لیکن اب اگر حکم چلے گا تو محمد عربی کا چلے گا، سبحان اللہ، قانون چلے گا تو محمد عربی کا چلے گا، کیا بات، اصول چلے گا تو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا، بے شک۔ آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، بالکل بالکل۔ اسی لیے آپ نائب اکبر بھی ہیں، ہوں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت پر قیامت تک ہوں، جہاں پر بھی ہو دنیا میں، واہ کسی واہ، بھی ملک میں ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، جس حالت میں ہو، عمل کر لے گا تو اس سے اس کی دنیا تو کامیاب ہوگی ہی، جی۔ جیسے کہ تاریخ میں ہمارے سامنے ہے، بالکل۔ تاریخ گواہ ہے، لیکن آخرت بھی اس کی کامیاب ہو بے جائے شک۔ گی۔ پچھلی شریعتوں میں بہت سارے احکامات تھے، اس شریعت میں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ان کو منسوخ فرما دیا، صحیح، یعنی مثال کے طور پہ بڑی آسانیاں بھی ہیں اس میں، بالکل ہے، جو دین محمدی ہے نا، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے، اس میں امت کے لیے بہت ہی زیادہ آسانی ہے۔ تھوڑا پیچھے جائے تو زکوٰۃ کا ایک حکم ہے، ہوں، کتنی زیادہ زکوٰۃ تھی، اللہ اللہ، لیکن ابھی آپ دیکھیے کہ کس قدر کم جو ہے وہ زکوٰۃ رکھی گئی ہے، 2.5%۔ 2.5%۔ پچھلی امتوں میں آپ کے لیے ایک مخصوص جگہ تھی کہ وہاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں، اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، لیکن شریعت محمدی میں پوری زمین مسجد بنا دی گئی، اللہ اکبر، جہاں چاہو کرو عبادت، جہاں چاہو اللہ کی عبادت کرو۔ سبحان اللہ۔ تو کمال دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی وہ خوبصورتی ہے کہ جو جہاں جس وقت بھی ہو، شریعت اسلامیہ اس کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہوتی کہ وہ عمل نہ کر سکے، یعنی عمل کرنے میں اس کے لیے مشکلات نہیں قابل عمل ہے اس کے، قابل عمل ہے، اور وہ اس پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنا۔ ماشاء اللہ، ناسخ ادیاں شریعت والے، جی حضرت۔ اس کے نائب ان کے صاحب، اس کے نائب ان کے صاحب، حق سے خلق ملاتے قادر کل کے نائب اکبر، قادر کل کے نائب اکبر، قادر کل کے نائب اکبر، کل کا رنگ دکھاتے ان کا رنگ دکھاتے۔ کیا بات، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت، حضور کی حکومت آ گئے، بس اب انہی کی حکومت اور سلطنت تا قیامت، پچھلی ساری حکومتوں کے احکام ختم ہو گئے، اب صرف آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چلے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اب 2 نمبر رہ گئے، محفوظ بھائی آپ نے 1 نمبر بتا دینا، پھر اس کے بعد آخری نمبر ہم دے دیں گے حضرت کو۔ جی بتائیں مائک پر۔ نمبر 4، جی 4 کے پیچھے لفظ بتائیے۔ شفاعت، بہت سارے اشعار ہیں شفاعت سے، چلیں۔ نافع علت دافع قربت، تم ہو کافع روز مصیبت، رب سے اذن شفاعت والے، رب سے اذن شفاعت والے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور وقت اجازت نہیں دے رہا، ورنہ میں آپ کو اس سے تفصیل آپ سے لیتا، میں چاہوں گا صرف حروف الفاظ کے معنی ہی بتا دیں۔ نافع علت دافع قربت، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جن سے تکلیفیں دور ہوا کرتی، سبحان اللہ، آزمائشیں چلی جایا کرتی، واہ واہ، بے چین کو چین ملتا کرتا کیا ہے، بات، بے سکون کو سکون ملتا ہے، بے قرار کو قرار نصیب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آخرت کی تکلیف ہو یا دنیاوی تکلیف۔ اللہ، جناب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جو آخرت کی تکلیفوں کو بھی دور فرماتے ہیں، دنیاوی تکلیفوں کو بھی دور فرماتے ہیں، اللہ اللہ اللہ، اور آخرت کی تکلیفیں دور کرنے کے لیے اور بھی لوگ ہوں گے، اور بھی لوگ ہوں گے، لیکن ان سب کو یہ جو سعادت ملے گی نا لوگوں کی مدد کرنے کی، سبحان تو اللہ، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، آپ کے وسیلے سے، آپ کے صدقے میں ہی ملے گی رب سے اذن شفاعت، اذن شفاعت۔ اللہ اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آخری نمبر ہے، اب دکھائیے گا ہمارے احمد علی رضا بھائی کو اس نمبر کے پیچھے کیا ہے۔ فیض، جی سر۔ ہاں تو بحر ہے، آپ نعت خواہ ہیں تو چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ ہے خماسی، بلکہ نہیں سداسی ہے، یہ 6 مصروں والا شعر ہے، چلیں۔ آپ کو اگر طرز آ رہی تو آپ شروع کر دیں، بھلے مسئلہ کوئی نہیں۔ جی حضرت۔
ایک تیری ذات عالی سرور موجود ہے، وہ سرور جس کے صدقے بود ہر نابود ہے، اے وہ جس کا در در فیض و سخا جود ہے، اے وہ جس کا باب دشمن پر بنا مسعود ہے، صلاۃ و سلام صلاۃ و سلام اے نبیوں کے نبی اور اے رسولوں کے رسول، صلاۃ و سلام صلاۃ و سلام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آخری مصرع جو نا اس میں، اے وہ جس کا باپ دشمن پر بھی نامسدود ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کا جو رعب تھا نا، واہ ہاں، 1 مہینے کی مسافت، 2 مہینے 2 مہینے کی، اللہ 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 اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب 2 مہینے کی مسافت تک آیا ہے، کہ 2 مہینے کی مسافت تک بھی جو ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اس پر ہوا کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تو ہے رعب واہ۔ دشمن پر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب ہونے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم کرم اور شفقت ایسی تھی کیا بات ہے، کہ بچہ بھی اپنی التجا کر دیا کرتا تھا، بے شک، بزرگ بھی اپنی التجا کر دیا کرتے تھے، جوان بھی کر دیا کرتے تھے، اور بوڑھی عورت بھی آتی ہے، اللہ اللہ، جنت میں جاؤں گی نہیں جاؤں گی۔ واہ 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 واہ، ایسا رعب والے کہ دشمن تھر تھر کانپے 2 مہینے کی مسافت پر، لیکن کرم بھی ایسا ہے، کرم دیکھیں پھر وہ کہا جنت میں بوڑھی تو نہیں ہوگی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب وہ تھوڑا ہوتی ہے یہ، فرمایا کہ تم جنت میں جاؤ گی جوان ہو کر جاؤ۔ جانور بھی آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے وہ فریاد کرتے ہیں، کیا ہرن کیا اونٹنی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب دیکھے تو کمال کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت دیکھے تو کمال۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ اور جب دشمن آئے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔ یہ نبی پاک کی شان ہے اور اس میں ہمارے لیے درس ہے۔ اللہ ہمیں نصیب کرے کہ ہم بھی جو ہے دشمنیوں کو ختم کریں اور محبتوں کو عام کریں۔ آئیے اب اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام۔ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی۔ اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ جو مبلغ ہیں قربان بھائی، ان کے ساتھ آپ نے بھی شامل ہونا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ حروف پہچانے، کون سا حرف کہاں آئے گا اور کون سا مبارک نام بن سکتا ہے۔ تو چند حروف یا ایک حرف دکھایا جائے گا، اس کے بعد ہمارے قربان بھائی پہچانیں گے اور ایک ایک حرف کر کے انشاءاللہ پہچاننے کی بتائیں گے، کوشش کریں گے۔ جی دکھائیے ذرا، کوشش میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں۔ چلیے جی حضرت، آج ایک ہی حرف دکھایا جا رہا ہے، ورنہ عموماً 2 یا 3 آ جاتے ہیں۔ فا آ رہا ہے اس مبارک نام میں، فا۔ فا 1 2 3 4 5 پہلی لائن میں حرف ہیں 5 5 10 اور 11 نمبر، 11 آپ نے 10 بتانے 10 بتانے ہیں۔ جی، ہاں، ایک ٹھیک، تو آ گیا، ایک تو آ گیا، چلے ٹھیک ہے۔ فا، واو، واو، جی واو آتا ہے حروف شفویہ ہے نا، 4 ہونٹوں سے ادا ہونے والے، بالکل تو فا کے ساتھ اس کا جوڑی بالکل جوڑی، ارے کمال ہے، 7 آ گئے نا۔ 7 ہی آیا، بالکل 7 آیا۔ اچھا، با، با، با بھی تو حروف شفویہ، ویسے کیا پتا تو چاروں ایک ساتھ بولتے حروف شفوی، آپ پھر با نہیں آتا ہے، نہیں ایسے نہیں، با نہیں آتا۔ اچھا با نہیں آتا ہے۔ جی، ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف 2 ہو گئے، ایک نہیں آیا، 3 ہو گئے، چلے 2 تو یہ رہے، آگے ایک غلط ہو گیا، ایک اور عرض کر دیتا ہوں۔ کر دیں۔ میم، یہ شاید 2 جگہ آئے گا، اچھا یہ دکھائیے گا، یہ 2 جگہ آ رہا ہے میم۔ دیکھیے واہ ہوتا ہے ایک ایک کا فائدہ، سبحان اللہ، چاروں ایک ساتھ ہے نا تو صحیح ہے بھائی، 3 تو آ گئے 3 آ گئے، ماشاءاللہ، مگر 3 نے 4 کی جگہ لے لیے۔ الحمدللہ۔ چلیے جب آگے مزید ناظرین آپ بھی غور کریں، واو فا ڈبل میم آ گیا ہے، الف، الف بھی 1 سے زائد مرتبہ شاید ہے، الف بھی 1 سے زائد مرتبہ، دکھائیے کتنی مرتبہ آ رہا ہے؟ کبھی الف حمزہ وصلیہ کی 3 مرتبہ، کمال ہو گیا، ماشاء اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ۔ اللہ اکبر۔ 1 2 3 4، اب 4 حروف ہیں حضرت، تو اوف ہو گیا، ایک تو ہوتا ہے الف، جی اور یا بھی اس کے ساتھ شامل ہوتا ہے کچھ صورتوں میں، جی
یا دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں آپ کی صورت کام چلاتی ہے نہیں. یا ہاں بھائی یا دکھائیے ہے کہ یا نہیں؟ ہے. جی ہے، یا ہے بھائی. ماشاء اللہ اللہ. کیا بات. ایسا لگتا ہے کہ آپ تیاری کر کے آئے کون سے اور وہ کس طرح ملانا ہے. اللہ اللہ. چلے ایک ہنٹس میں آپ کو دیتا ہوں، الف کے ساتھ لام بھی آتا ہے. الف کے ساتھ لام بھی آتا ہے. وہ بھی لگوا دیں آپ. ہاں الف لام. جی لام لگا دیجیے اگر آتا ہے. لام. چلے جی ماشاء لام اللہ. آ گیا. اب حضرت 2 حروف رہ گئے. دال. دال نہیں آتا اس میں. زال دیکھیں. زال. واہ، سبحان 2 مرتبہ دال. کیا بات ہے ماشاء اللہ. بہترین انداز میں انہوں نے جواب دیا. دکھائیے گا مبارک نام کیا ہے لکھا ہوا. جی حضرت پڑھیے گا اس کا اور معنی بھی بتائیے گا. اوف الذمام. اے ہے مطلب اللہ وعدوں کو، عہدوں کو، پرومسز کو سب سے زیادہ پورا فرمانا. اوفا، اس میں تفضیل. تفضیل. اللہ اکبر. سب سے زیادہ کیا بات ہے. کیا کمال انداز میں پورا فرمانا. ہائے 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 یہ ہائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت نام اور واقعی بڑے کمالات ہیں. آپ واقعات پڑھیں نا سیرت مصطفیٰ نا محسن بھائی، ایسے ایسے واقعات ہیں آپ اندازہ لگائیں نا کہ ایک صحابی رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے نا ہوا سلسلہ کچھ یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کچھ چیزیں خریدی تو کچھ رقم تھی وہ مجھے دینی تھی. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ انتظار فرمائیے میں بھی لے کے آتا ہوں. تو چلے گئے. 3 دن گزر گئے. بھول گئے. اب ان کو یاد آ رہے وہ تو میں نے رقم دینی تھی. اب جب وہ رقم لے کر آتے ہیں تو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں پر موجود پا. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہاں موجود پایا، وعدے کی وفا دیکھا اور اف کرتے نہیں پایا. سبحان اللہ. وہ جو ایک انداز ہو جاتا ہے نا ہمارا، یہاں سے ہمارے جو بزنس مین ہیں، کاروباری، ان کو بھی سیکھنا ہے کہ تھوڑا صبر، تحمل، ٹھہراؤ. ایک شخص تھا، میں مختصر کرتا ہوں اس بات کو، کہ وہ 21 سال کی عمر میں جیل کے اندر چلا گیا. 21 سال کیا ہے جی. غالباً کوئی پرچون وغیرہ کی دکان تھی. اب وہ کچھ بچوں سے کچھ تو میں شروع ہوئی، بات بڑی اور اس نے کوئی شاید کوئی چیز ماری. کیا ہوا، بزرگ تھے، گر گئے، انتقال ہو گیا. اللہ اللہ. اب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ یہ سلسلہ ہوا اور آج وہ عمر قید کی سزا کاٹ. اللہ. جوانی، گھر والے، بیوی، بچے، غصے نے کام دکھا دیا. ذرا سا تحمل اور برداشت اور بردباری ہوتی ہے نا. یہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے جہاں عہد پورا کرنے پہ بات آ رہی ہے نا، وہاں صبر، تحمل. 3 دن مطلب محسن بھائی تاریخ میں مثال ملتی ہے. 3 دن. تو وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بس اتنا فرمایا، غالباً حمزہ نام تھا، ابو الحمزہ. اے ابو الحمزہ، اے نوجوان، تم نے ہمیں مشقت میں ڈالا. 3 دن سے یہیں پہ موجود. اچھا اسی طرح غزوہ بدر کا جو واقعہ ہے وہ مطلب مسلمانوں کو سامان کی ضرورت، مال کی ضرورت، مجاہدین کی ضرورت. لیکن ایسے عالم میں آپ دیکھیں کہ 2 افراد جو 2 اشخاص صحابی رسول، حضرت حذیفہ بن یمان اور ایک اور صحابی تھے، وہ جب آ رہے تھے تو راستے میں کفار مکہ نے ان کو پکڑ لیا. کہا تم مدد کے لیے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے وہاں پر وعدہ کر لیا کہ نہیں، ہم کوئی مدد کے لیے نہیں جا رہے اور ہم جنگ میں شرکت نہیں کریں گے. اللہ اللہ. جب وعدہ کر لیا واپس آئے اور صف میں کھڑے ہو گئے. اللہ اللہ. اللہ اکبر. جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس طرح ہوا تھا، ہم یہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صفوں سے باہر نکال دی. جنگ کے دوران صفوں سے باہر نکال. دوران جنگ اس عالم میں جہاں ایک ایک فرد کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ایک بہادر کی، ایک ایک نوجوان، وہاں 3 گنا زیادہ تعداد، 3 گنا زیادہ باہر نکال دی. اللہ 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 اللہ. اور فرمایا تم نے وعدہ کر لیا ہے، ہم وعدوں کو توڑا نہیں کرتے، ہمارے لیے اللہ کی مدد ہی کافی. اللہ. پھر مدد بھی کیسی آتی ہے. اوف الذمام. اللہ. تو تاریخ میں ایسا واقعہ کوئی بیان نہیں کر سکتا. صحیح بات. حالانکہ جنگ کیا ہے؟ خدعہ. جنگ تو نام ہی دھوکے کا ہے، لیکن اس کے باوجود وعدے کو کس انداز سے پورا کیا جا رہا ہے. بہرحال اگر گفتگو کی جائے اور باتیں مزید بیان کی جائے تو بہت سارے واقعات ہیں. اور مگر کم از کم ہم 2 سبق سیکھ لیں. ایک تو وعدہ نبھانا، دوسرا اپنے اندر تحمل مزاجی پیدا کرنی ہے. اللہ ہمیں دونوں اوصاف نصیب فرمائے. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بڑھتے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. سمجھ کر پڑھیں. یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی. جی سمجھ کر پڑھیں. اس سیگمنٹ میں ہمارے نعت خواہ اسلامی بھائی کو پہلے شعر دکھایا جائے گا اور شعر کی وضاحت ہمارے قربان بھائی کریں گے. قربان بھائی جیسے ہی شعر کی وضاحت کر لیں گے، نعت خواہ اسلامی بھائی اس شعر کو پڑھیں گے مگر ہر شعر کو الگ طرز میں. جی دکھائیے پہلا شعر. جی حضرت
کنز ہر بے کس و بے نوا پر درود، حرز ہر رفتہ طاقت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت ہیں حضور، اعلیٰ حضرت ہے واقعی۔ جی کیا کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت؟ دکھائیے گا شعر ذرا ہاف میں۔ کنز ہر بے کس و بے نوا پر درود، حرز ہر رفتہ طاقت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ اللہ۔ وہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے، بے سر و سامانی کا حال ہے، کیا بات، بے کس ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کے پاس کوئی بیٹھنا پسند نہیں کرتا، ان کی مدد کرنا کوئی پسند نہیں کرتا، ان سے بات کرنا کوئی پسند نہیں کرتا، ان سے کھانا کوئی پسند نہیں کرتا۔ وہ لاغر، فقیر، غریب، کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن اگر کوئی سہارا ہے تو ان کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ سبحان حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر ان کو نوازنے والا کوئی ہے، کنز، اللہ، خزانہ، ان کے لیے کوئی خزانہ ہے تو کریم آقا ہے۔ کیا بات ہے۔ تو غریبوں کو پوچھنے والے، لاچاروں کا سہارا، اور کمزور ناتواں لوگوں کو قوت بخشنے والے، کیا بات، آپ پر لاکھوں سلام۔ حرز ہر رفتہ طاقت، کیا بات، وہ جن کے پاس مطلب قوت نہیں، طاقت نہیں، تباہ حال ہے، تباہ حال ہے، اللہ اللہ، ان کی جو طاقت ہے، کیا ان کو بات، جو قوت بخشنے والے ہیں، ان کو جو کھڑا کرنے والے ہیں، وہ کریم آقا ہے، سبحان اللہ۔ تو آپ پر لاکھوں تو سلام۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ کون پڑھے گا یہ شعر؟ جی محفوظ بھائی۔ کنز ہر بے کس و بے نوا پر درود، کنز ہر بے کس و بے نوا پر درود، حرز ہر رفتہ طاقت پہ لاکھوں سلام، کنز ہر بے کس و بے نوا پر درود، کنز ہر بے کس و بے نوا پر درود، حرز ہر رفتہ طاقت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ماشاءاللہ۔ اگلا شعر دکھائیے۔ جن کے آگے چراغ کمر جھل ملائے، ان عذاروں کی طلعت پہ لاکھوں سلام۔ جی حضور، کمال کی خوبصورتی، سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے۔ واہ واہ۔ اب دیکھیں جو عاشق ہوتے ہیں نا، ان کے الفاظ سے بھی عشق جھلکتا ہے، بے شک ایسا ہی ہے، ان کے کردار سے عشق جھلکتا بے ہے، شک۔ ان کی گفتگو سے عشق جھلکتا ہے، ان کی تحریر سے عشق جھلکتا ہے۔ اللہ اللہ۔ بات سیدھی مطلب نارمل بھی کہی جا سکتی، لیکن عاشق تو پھر عشق والے انداز واہ میں کہے گا نا۔ جن کے آگے چراغ کمر جھل ملا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ کمر کی جو روشنی ہے نا، چاند کی، ہاں چاند کی جو روشنی ہے، مون، تو بڑی کمال کی ہوتی ہے۔ بے شک۔ ہمارے ہاں تو یہ پولوشن ہے، لائٹ پولوشن، ورنہ چاند بھی جو چاند کے پاس جو نور اور طاقت ہے وہ کمال کا ہے، بے شک، وہ بھی حضور ہی کا ہے۔ بالکل، الحمدللہ۔ لیکن عیدار کہتے ہیں، عیداروں گال، واہ واہ واہ، گال، کیا لیکن احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گالوں کا دیدار ہے نا، کیا وہ بات، اس کے آگے چاند کی جو روشنی ہے نا، وہ ماند ہے، وہ بھی مان پڑ جاتی ہے، اللہ وہ بھی اللہ۔ ختم ہو جاتی ہے، کم پڑ جاتی ہے، جھل ملانے لگتی ہے، جھل ملانے لگتی ہے، کم جھل ملانا بھی کتنا خوب ہے، نہیں روشنی آئے پھر جائے، پھر آئے پھر جائے، اللہ اکبر۔ پتے نہیں ہوتے سورج کے آگے جو ہل رہے ہوتے ہیں تو بعد اوقات روشنی آ رہی جا رہی ہوتی ہے، کمال ہے۔ کیا کمال منظر پیش کیا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت خوبصورت جو ہے نا وہ کمپیئر کیا ہے، کمپیئر تو کیا کیا ہے، یعنی سمجھایا ہے وہ اس بات کو لے کے نا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ لباس میں آپ نے دیکھا، چاندنی رات میں، چاند دیکھ رہا ہوں، حضور کو دیکھ رہا ہوں، کیا بات، دیکھ رہا ہوں، کیا بات، چاند بھی چمک رہا ہے، حضور کا چہرہ، واہ واہ، لیکن کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے تو چاند کچھ تھا ہی نہیں، بے شک، حضور کا چہرہ زیادہ چمک رہا ہے۔ اللہ اللہ، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، چاند تو صرف رات میں چمکتا ہے، حضور دن رات چمکتا ہے۔ واہ واہ واہ، چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو، چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو، دن گئے کھیلا ہوا مگر وقت ساگر ہے شام دو، دن گئے کھیلا ہوا مگر وقت ساگر ہے شام دو۔ واہ واہ۔ اب متعلقہ شعر بھی پڑھ دیں آپ۔ جن کے آگے چراغ قمر جل ملائے، جن کے آگے
چراغ قمر جھلملائے جن کے آگے چراغ قمر جھلملائے ان عزاروں کی طلعت پہ لاکھوں سلام ان عزاروں کی طلعت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. جی تیسرا شعر دکھائیے. جس کے پانی سے شاداب جانو جینا اس دہن کی طراوت پہ لاکھوں سلام. سبحان قربان بھائی قربان. شاداب کہتے ہیں سیراب ہونے کو نا؟ جی. اور دہن منہ مبارک. جی مبارک منہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لعاب دہن ہے نا اس کی بات ہو رہی ہے. واہ واہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لعاب دہن ہے اس سے جان جینا سب سیراب ہے. ہائے ہائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہ مبارک ہے اس کی جو تراوت ہے اللہ اللہ تازگی تازگی ہے واہ. اس پہ لاکھوں سلام. یا وہ ایک صحابہ رسول کا مجھے واقعہ یاد آتا ہے جی. کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جب گھر میں تشریف لائے تو کنواں تھا تو اطراف میں پانی وہ جو میٹھا پانی ہے وہ نہیں تھا. کنواں بھی کھارا پانی تھا. صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس میں ڈال دیا. اللہ اکبر. تو پورے شہر میں اس کنویں سے زیادہ کوئی میٹھا پانی نہیں تھا. اللہ. اب یہ تصور میں رکھ کے پھر شعر پڑھا. کیا بات. جس کے پانی سے شاداب جانو جینا. حضرت جس کے پانی سے شاداب جانو جینا جس کے پانی سے شاداب جانو جینا اس دہن کی طراوت پہ لاکھوں سلام اس دہن کی طراوت پہ لاکھوں سلام. شاداب جانو جینا. جان بھی جنا باغات بھی یا جنت بھی مراد لے سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دہن کے جو مبارک لعاب ہے جو اس کا پانی مبارک ہے. سبحان اللہ. اور وہی لعاب جب سیدنا امام حسن و امام حسین کے مبارک منہ میں جاتا ہے سبحان اللہ غوث پاک کے مبارک منہ میں جاتا ہے. کمال ہے. کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی کہ وہ غذا کا بھی فائدہ دیتا ہے اور طاقت بھی دیتا ہے کمالات بھی دیتا ہے ظاہر و باطن کو تازگی دیتا ہے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شان ہے لعاب مبارک کی. یہ پورا ایک ٹاپک ہے جس پر بات کی جا سکتی ہے. معجزات ہی معجزات ہیں حضور کے مبارک لعاب کے. اب آخری شعر ہے ہمارے سیگمنٹ کا وہ دکھائیے گا. جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے اس زلال حلاوت. ہائے ہائے زلال حلاوت. جی حضرت اس لفظ پر کمال ہے. زلال حلاوت. زلال حلاوت. زلال کہتے ہیں ٹھنڈا میٹھا. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. اور حلاوت مانے میٹھا خوش ذائقہ لذیذ. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لعاب کی جو لذت ہے اور جو اس کی ٹھنڈک ہے جو اس کی مٹھاس ہے جو اس کا ذائقہ ہے کمال ہے. اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام. جی حضرت. جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ہمارا سیگمنٹ بھی مکمل ہوا. آخری سیگمنٹ ہمارا ہے گلدستہ ہے درود و سلام. یا سیدی یا حبیب السلام یا سیدی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ
شہ مدینہ مجھے سینے سے لگانا، مجھے سینے سے لگانا، مدنی مدینے والے مصطفیٰ خیر الورا گو سرور ہر دو سرا گو اپنے چوکا تصدق، اپنے چوکا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیہ۔ یا رسول اللہ، یا سیدی، یا حبیب اللہ، یا سیدی، یا رسول اللہ، یا سیدی، یا حبیب اللہ، یا سیدی۔